بسم اللہ الرحمن الرحیم 301 والافضل فی البدن النحر وفی البقر والغنم الذبح، اور افضل ہے بدنے میں نحر کرنا۔ نحر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذبح جو گلے پہ نہیں کاٹی جاتی ہے، وہ جو ہے قلب کے پاس سیدھے بات کیا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ صرف ان کو کیا جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کی گردن بہت لمبی رہتی ہے، گردن کاٹنا اس کے لیے تھوڑا سا دقت ہے۔ قولی تعالیٰ اللہ اچھا، اور گائے میں اور بکری میں ذبح کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قیل کہا گیا ہے اس کی تعویل میں الجزور، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، یعنی یہ کہ تم اپنے رب کے لیے نحر کرو، یعنی یہ کہ کہاں پر نحر کرو؟ اونٹوں میں۔ وقال اللہ تعالیٰ ان تذبحوا بقرہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو گائے کے لیے ذبح کا لفظ ہے اور اونٹ کے لیے نحر کا لفظ ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان کا فدیہ دیا ہے بڑی ذبح سے۔ والذبح ما اعد للذبح، ما اعد للذبح، اور ذبح وہ ہے جو ذبح کے لیے تیار کیا گیا ہے، ذبح کے لیے جو تیار کیا گیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذبح بولتے ہیں۔ وقد صح ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر الابل وذبح البقرة والغنم، اور یہ بھی صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو نحر فرمایا ہے اور گائے اور بکری کو ذبح فرمایا ہے۔ ثم انشاء نحر الابل في الهدايا قیاما او اضجعها، اچھا صاحب، پھر اگر چاہے ابل کو نحر کرے ہدایا میں، ہدایا میں تو ہدیوں کے جانوروں میں، کھڑا ہو کر بھی یا ان کو لٹا کر، لٹانا آسان نہیں ہے، کھڑا ہو کر کرنا صحیح ہے۔ وَإِذَا ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حسن، اور ان میں سے جو بھی کیا وہ اچھا ہے، اور افضل یہ ہے کہ اس کو نحر کرے کھڑا ہو کر ہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ہدایا کو نحر کیا آپ نے کھڑا کر کے۔ وَأَصْحَابُ كَانُوا يَنْحُرُونَهَا قِيَامًا مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَىٰ، اور صحابہ نے بھی ان کو نحر کیا تھا کھڑا کر کے بائیں ہاتھ کو باندھتے ہوئے، ہاتھ بولے تو سامنے کے دو پیروں کو ہاتھ بولتے ہیں، ہاں نا سب دست بولتے ہیں نا، یہ حسابوں کی زبان میں دست بولتے ہیں نا لوگ۔ ولا یذبح البقر والغنم قیاما، اور بقر اور غنم کو قیام کھڑا کر کے ذبح کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ لٹانے کی حالت میں مذبح زیادہ کھلا ہوا رہتا ہے، تو ذبح کرنا آسان ہے، اور ذبح ہی ان دونوں میں سنت ہے۔ کھڑا کر کے جو ہے مذبح یعنی ذبح کرنے کی جگہ سمجھ میں صاف نہیں آتی، تو لٹا کر ہی ذبح کرنا چاہیے۔ والاولی ان یتولی ذبحها بنفسه اذا كان يحسن ذلك، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی ذبح کا خود اپنی ذات سے جو ہے متولی ہو، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ذبح کا ذمہ دار بنائے، خود سے ذبح کرے، یہ مطلب ہے، جبکہ وہ اچھی طریقے سے کر سکتا ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے جو ہے ساق مئۃ بدنۃ فی حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے 100 اونٹ، کتنے بھائی؟ حقائق، فنحرا نیفن و ستین، 60 سے زیادہ، نہیں بولے تو کچھ زیادہ کو بولتے ہیں نیفن بتشدید الیا، بولے نیفن، نیفن 60 سے کچھ زیادہ آپ نے اپنے طرف سے ذبح فرمایا۔ وولل باقی علین، اور بقیہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا۔ کتنا ذبح کرے ہوں گے؟ 60 ذبح کرنا آسان ہے کیا؟ ہمیں سوچ نہیں سکتے اپن۔ وَلِأَنَّهُ قُرْبَةٌ، اس لیے کہ عبادت ہے، اور تولی فی القربات اولا لما فیہ من زیادۃ الخشوع، اور قربات میں جو ہے خود ولی بننا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں خشوع کی زیادتی ہوتی ہے۔ الا ان الانسان قد لا يهتدي لذلك، مگر یہ کہ انسان اگر اس کی ہدایت نہیں پاتا، ہدایت نہیں پاتا مطلب اس کو کرنا نہیں آتا، ولا يحسن، اور وہ اس کو اچھی طریقے سے انجام نہیں دیتا، یا تو اس کو صبح کرنا ہی نہیں آتا ہو یا کرنا آتا ہو لیکن اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا ہو، فجوزناہ تولیۃ غیرہ، تو اس وقت ہم نے جائز قرار دیا اپنے غیر کو ذمہ دار بنانا۔ اچھا سا وتصدق بجلالها وختامها، اچھا سا، اور صدقہ کرے اس کی لگام کو بھی اور اس کی رسی کو بھی، ختام جلال، لگام اور ختام ان دونوں۔ ولا يعطي اجرۃ الجزار منها، اور نہ دے، نہ دے، جزار کون ہوتا ہے؟ قصاب، سمجھ میں آ گیا نا؟ جزار ہے جو کاٹنا، جزار خوب کاٹنے والا، سمجھ میں آ گیا نا سر؟ ہاں سمجھ گیا نا؟ جلال کیا ہوتی ہے؟ رسی ہوتی ہے۔ ختام کیا ہوتا ہے؟ جو گردن میں ڈالی جاتی ہے نا، لگام بولتے ہیں آپ تو عام طور پہ اردو میں، مگر چونکہ گھوڑے کی لگام کو لگام بولا جاتا ہے، اونٹ کی رسی کو جو ہے ختام بولا جاتا ہے، سمجھ گیا نا؟ لجام اور ختام، ٹھیک ہے نا صاحب؟ ان دونوں چیزوں کو بھی جو ہے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کر دینا ہے۔
اگر وہ کام آتی ہو رسیاں تو، یا اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو بھی رکھ لے سکتے ہیں اگر ذبح کرے. کتاب الاضحیہ میں تفصیلات. یہ قول علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے جو حضرت علی کو آپ نے فرمایا تصدق بجلالہا وبختمہا، کہ اس کی رسیوں کو اور اس کی گردن میں جاری جاری رسیوں کو، ان سب کو جو ہے صدقہ کر دو. ولا تعطی اجرت الجزارین، اور تم مت دو اس سے کاٹنے والوں کی اجرت کو. ومن ساق بدنۃ فاضطر الی رکوبها رکبہ. اچھا اوپر سے بتایا گیا تھا کہ بدنا ساتھ میں لے کے چلے تو اس پر سواری نہیں کرنا چاہیے، بولے تھے نا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے. لیکن اگر مجبور ہو گیا اس پہ سواری ہونے کی طرف تو سوار ہو جائے. وَإِنْ اسْتَغْنَىٰ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَرْكَبْهَا، اگر اس سے بے نیاز ہے، یعنی آپ کو جو ہے سواری کا اونٹ الگ ہے، ذبح کا اونٹ دوسرا ہے، تو جو ہے اس اونٹ پہ سواری نہیں کرنا ہے. لِأَنَّهُ جَعَلَ خَالِصًا لِلَّهِ تعالیٰ، اس لیے کہ اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے. فَلَا يَنبَغِي أَن يُسْرِفَ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهَا، تو او منافعها، ٹھیک ہے، تو نہیں مناسب ہے کہ پھیر دے کچھ اس کے عین سے اور اس کے منافع سے اپنی ذات کی طرف. اس کے عین کو بھی اپنے واسطے نہیں لینا ہے، اس کے منافع کو بھی لینا ہے. منافع مطلب دودھ وغیرہ بھی، دودھ بھی اس کا نہیں پینا ہے. الا ان یبلغ محلہ، یہاں تک کہ وہ اس کی جگہ کو پہنچ جائے. جگہ کو پہنچے کا مطلب کیا ہے؟ ذبح ہو جائے، سمجھ میں آیا نا؟ اس کے بعد آپ اپنے لیے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی عبادت ہو چکی ہے. الا یحتاج الی رکوبها، مگر یہ کہ وہ اس کی سواری کی طرف محتاج ہو جائے. آپ بولیں گے یہ کیسے نکالے؟ آپ اس لیے نکالیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رآ رجلا یسوق بدنۃ، ایک آدمی کو دیکھا آپ نے، وہ اپنی جو ہے بدنا ہکا کے لے جا رہا تھا. فقال ارکبها پہلک، تو آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ بچوڑے، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا اے پٹک، سوار ہو جاؤ بولتے. ویلک کا مطلب یہ ہے، تو ہلاک ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ ڈانٹنے والا جملہ. وتعبیرہ انہ کان عاجزا محتاجا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عاجز تھا، محتاج تھا، بیچارہ چل نہیں سک رہا تھا، اونگتے اونگتے چل رہا تھا، دوسرا اونٹ ہے بھی نہیں، تو مجبور تھا. تو آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ چل چل سوار ہو جا. لا لینا تھا نہیں لا لیا، کوئی بات نہیں، چل ایسا فرمایا. ولو رکبها فانتقص بركوبه فعليه ضمان، اور اگر اس نے سواری کر دی تو اس کے سوار ہونے سے کچھ نقص آ گیا تو اس پر ضمان ہے اتنا جو اس سے نقص آ گیا ہے. وان كان لها لبن لم يحربها، اور اگر جو ہے اس کو دودھ ہے تو اس کو دوہنا بھی نہیں ہے. اس کو دودھ رہا ہے تو اونٹنی کو یا گائے کو ساتھ میں لے جا رہا ہے. لأن اللبن متولد منها، اس لیے کہ دودھ جو ہے اسی سے پیدا ہوتا ہے، متولد منها. فلا يصرف الى حاجت نفسه، لہذا اس کو نہ پھیرے اپنے ذات کی حاجت کے لیے. وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن، اور اس کی تھن کو جو ہے چھینٹے مارے ٹھنڈے پانی سے کر دو تاکہ دودھ رک جائے. اگر دودھ آ رہا تو ٹھنڈے پانی سے چھینٹے مارے. ولكن هذا اذا كان قريبا من وقت الذبح، لیکن یہ اس وقت میں جب کہ ذبح کے وقت سے قریب ہو. فإن كان بعيدا منه يحلبها ويتصدق بلبنها، اگر جو ہے دور ہے ذبح کے وقت سے کافی دور ہے، یعنی بہت پہلے جو ہے اس کے تھن پہ دودھ بہت بھر بھر کے آ رہا، تو جو ہے اب نکالنا بھی ضروری ہے، نہ نکالے تو کیا ہو جاتا؟ جانور بے چین ہو جاتا. تو ایسی صورت میں جو ہے صدقہ کر دینا، دودھ دونا صدقہ کر دینا. کہ لا يضر ذلك، تاکہ اس کو نقصان نہ ہو، کس کو؟ جانور کو. وإن صرفوا إلى حاجة نفسه تصدق بمثله، اور اگر جو ہے کیا کر لیا انہیں؟ اپنی حاجت نفس کو استعمال کر لیا، پھر لیا اس کو اپنی ضرورت کے لیے، یعنی دودھ دو لیا بھی اور مست پی لیا بھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے مثل جو ہے صدقہ کر دینا، یعنی اتنا دودھ دوسرا جو ہے صدقہ کر دینا، یا اس کی قیمت صدقہ کر دینا، اس لیے کہ وہ ضمان والا ہے. ومن ساق ہدیا فعاتب، یہ عتبہ بول کے معنی ہے ہلاک ہونا. دو لفظ آتے ہیں عتبہ میں، ہلاک ہونا بھی آتا ہے، ہلاکت کے قریب ہونا بھی آتا ہے. بولیے. اگر کوئی ہدی کو لے کے جا رہا تھا، بیچ میں انہیں ہلاک ہو گئی، ہدی اچانک جو ہے بیمار ہو کے مر گئی. فإن كان تطوعا فليس عليه غيره، اگر وہ تطوع تھی تو کچھ نہیں ہے اس پر. نفل مطلب کوئی آدمی حج افراد کر رہا ہے تو حدی کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے نفل ہوتی ہے، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لأن القربۃ تعلقت بهذا المحل، اس لیے کہ قربت جو ہے اسی محل کے ساتھ متعلق تھی. وقت فاتا، اس جگہ سے قربت متعلق ہو گئی تھی اور یہ جگہ ختم ہو چکی، اب اس پہ کچھ بھی نہیں. وإن كان عن واجب، اگر وہ حدی واجب کی جانب سے تھی، کیا مطلب حج تمتع کی تھی یا قران کی تھی، تو پھر کیا کرنا پڑتا؟ ابھی چلے گئے تو دوسری تو دینا پڑتا نا. فعليه يقيم غيره مقامه، تو اس کے لیے ہے کہ اس کی جگہ پر دوسرے کو قائم کرے. لأن الواجب باقی فی ذمہ، اس لیے کہ واجب تو اس کے ذمہ میں باقی رہ گیا ہے. وإن أصابه عيب كثير يقام غيره مقامه، اور اگر جو ہے بڑا عیب آ گیا، یعنی جو ہے بہت زیادہ اس کو مار لگ، اتنا عیب آ گیا کہ چل نہیں سک رہا، یعنی ایسا ہو گیا وہ جانور کی جو قربانی کے لائق نہیں ہے. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ اور قربانی کے لائق کیا جانور ہے وہ آگے تفصیلات آئیں گی کتاب الاضحیہ میں. تو ایسی صورت میں جو ہے اب وہ ہٹا کے
دوسرا آپ لے لینا پڑتا. لأن المعیب بمثلہ لا يتأدى به الواجب، اس لیے کہ اس جیسی عیب والی حدی اس سے واجب ادا نہیں ہو سکتا. فلا بد من غیرہ، تو ضروری ہے اس کے غیر کا ہونا. وہ سنیا بالمعیب ما شاء، اور عیب والی کے ساتھ کرے جو چاہے. عیب والی کے ساتھ کرے مطلب کاٹ کے کھانا چاہتا تو کھا لے سکتا، اب وہ حدی کا جانور نہیں رہا. بولو لأنه التحق بسائر املاکی، اس حیثیت سے کہ وہ اپنے تمام ملکیتوں کے جیسا نہیں ہے. ہو گیا میاں، اس کو ہٹا دیے دوسرا لے لیے تو اب کیا ہو گیا وہ؟ ہاں اپنے املاک میں ہو گیا. کسی کو صدقہ کرنا چاہے تو دے دو، کھانا چاہتے ہیں کھا لو، کچھ بھی کرو. مگر یہ کب ہے؟ اس وقت جبکہ وہ حدی واجب کی رہی. اگر نفل کی رہی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب وہ حدی ہٹا دینا خاموشی سے. وَإِذَا عَتَبَتِ الْبُدْنَةُ فِي الطَّرِيقِ، اگر بدنا عتب ہو گیا راستے میں. اچھا یہاں پر کیا ہے معلوم ہے؟ بدنا جو لے کے جا رہے تھے بالکل قریب الہلاکت آ گیا، مکمل ہلاک نہیں ہوا، ہلاکت کے قریب آیا. تو فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا، اگر وہ تطوع ہے تو فوراً کیا کر دینا؟ ذبح کر دینا. وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَةَ صَنَامِهَا وَلَا يَأْكُلْ هُوَ. اب یہاں پر بتا رہے ہیں اور رنگے اس کے جو ہے نال کو اس کے خون سے، وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَةً، اور مارے اس سے ایک جو ہے صفحۃ سنامیہ، اس کے کوہان کے ایک حصے کو. صفحہ نے پلیٹ کو بولتے صفحہ، ایک کوہان کے ایک حصے کو جو ہے لگا دے. ولا یاکل ہوا، اس کو نہ کھائے. ولا غیر من الاغنیاء، اور نہ اس کے علاوہ مالدار لوگ کھائیں. مثلا یہ علامت کہیں کے واسطے. اب یہ رنگ کے ایسا کرو کیوں بول رہے ہیں؟ یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ وہاں ذبح کر کے اس کو چھوڑ دے کے چلے جاؤ، غریب لوگ آ کے کھا لیتے. کھایا سمجھ میں؟ غریب لوگ آ کے کھا لیتے. ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہے کوہان کو اور اس کے پیروں کو جو ہے رنگ کر کے رہے تو یہ حدی کا جانور تھا، اور کسی وجہ سے جو ہے ہلاک ہونے کے قریب آ گیا تو لوگ کیا کر دیے؟ ذبح کر دیے. یہ سمجھ میں آ جاتا. اس واسطے ہے یہ عمل. نفل میں فإن كان نفلا ہے وہ تطوعا. اگر واجب میں ہے تو جو ہے اس وقت تو دوسرا لینا دوسرا لینا ہے. اس کو ذبح کر کے خود استعمال کر لینا، دوسرا لے لینا، تبدیل کر دینا. نفل میں ہے تو یہ کرو بول رہا. ہلاک ہونے سے پہلے ہلاک ہو گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. نفل میں تو معاف ہو جاتا، واجب ہے تو دوسرا لینا ہی لینا ہے. آ رہا سمجھ میں فرق؟ اگر وہ نفل ہے تو اس کو ذبح کرنا اور اس کے نائل کو اس کے خون لگا دینا. سبقہ میں نے رنگ دینا مطلب لگا دینا سمجھو، اور مار دے اس کے ذریعے، لگا دے اس کے کوہان کے ایک حصے کو، اور اس کو نہ کھائے اور مالدار لوگ بھی نہ کھائیں. اسی کا حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجیہ اسلمی کو. المراد نال سے اس کے پیر ہیں. سمجھ آئے نا سب؟ ہاں نال بول کر کیا مراد لیں؟ پیر مراد. وہ فائدہ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ یہ جان لیں گے کہ وہ حدی ہے. جو میں ابھی بولا، کیا بولنا؟ وہ حدی ہے. مالدار لوگ نہیں کھائیں گے، پھر غریب آدمی کیا کریں گے؟ آ کے جو ہے میں ضرورت مند ہوں، میں کھا لیتا ہوں بول کے آگے بڑھیں گا. ایسا دون الاغنیاء، نہ کہ فیاکل منہ الفقراء دون الاغنیاء. فقیر لوگ نہیں کھائیں گے. ہاں فقیر لوگ کھائیں گے، مالدار لوگ نہیں کھائیں گے. وهذا لان الاذن بتناول متعلق بالشرط بلوغ. ہاں غریب اگر احرام والا بھی تو کھا لے سکتا ہے، اس لیے کہ اور یہ اس لیے کہ یہ اجازت اس کے کھانے کی معلق ہے اس کے محل میں پہنچنے کی شرط کے ساتھ. فينبغي الا يحل قبل ذلك اصلا، تو لہذا اصلا تو وہ حلال ہونا ہی نہیں چاہیے. سمجھ میں آئے گا نا؟ انہیں اپنے حدی کب حلال ہوتی ہے؟ اپنے محل تک پہنچنا. محل کیا ہے؟ حرم تک پہنچ کے ذبح ہو جانا. تو وہاں جانے کے بعد کھا لے سکتے تھے. اب اس سے پہلے یہاں پر جو ہے اس کو ذبح کرنا پڑا بدرجے مجبوری. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حلال ہی نہ ہو، کسی کے بھی لیے حلال نہ ہو. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے فقیروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اس کو حلال رکھا ہے. یہ بات مگر یہ کہ فقراء پر صدقہ کرنا افضل ہے، اس سے کہ وہ جو ہے چھوڑ دے جررن للسباع، اور جانوروں کے درندوں کے لیے جاری ہوتے ہوئے. سمجھ آ گیا نا سب؟ درندوں کو جاری کر کے یوں چھوڑ دینے کے بجائے اس کو ذبح کر کے ضرورت مندوں کو کھلا دو، یہ زیادہ اچھا ہے. جررن بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جررن للسباع. جرر مطلب ہے کہ درندوں کے کھانے کے لیے. جرن ہے، جزرن ہے. ہاں صحیح، زا ہونا چاہیے، ڈال دو میں نقطہ. جزرن للسباع، درندوں کے کھانے کے لیے، تناول کے لیے. جزرہ بولتے ہیں درندے کے کھانے کو. ٹھیک ہے. وفيه نوع تقریب، والتقریب هو المقصود. اور اس میں بھی ایک قسم کی جو ہے عبادت ہے نا. کیا عبادت ہے؟ غریب کو کھلانا عبادت ہے نہیں ہے؟ غریب کو کھلانا عبادت ہے. اور کم سے کم وہ عبادت نہیں ہوئی تو یہاں پر جو ہے
غریبوں کو کھلانے کی بات تو ہو جائے گی. اسی وجہ سے یہ عمل کر دے تاکہ ضرورت مند لوگ کھا لیں. فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَقَامَ غَيْرَ مَقَامِهُ وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ. وہی دوسری بات, اگر جو ہے وہ ہدی کی تھی, واجب کی تھی, مرنے کے قریب آ گئی, تو فوراً کیا کرنا, ذبح کر دیا, کھا لینا. کیوں کھا لینا؟ کیونکہ دوسری تو دینا چاہیے, دوسری تو دینے, تو فوراً تبدیل کر دیا. بولے ایسا کیا صدیق میں وہ جانور بغیر, اور یہ جانور کیا ہو گیا, عام ملکیت ہو گئی. اب عام ملکیت کو خود بھی کھا سکتے ہیں, کسی کو کھلا سکتے ہیں, اور تو فوراً اس کے قائم مقام دوسرے کو لا لے اور اس کو جو چاہے کرے. صنع بہا ما شاء, بولے تو اس سے کرے جو چاہے. لأنه لم يبقى صالحا لما عينه, اس لیے کہ اب وہ صلاحیت والا باقی نہیں رہا اس کے عین کے طور پر, وہ ملک ہو, اور یہ اس کی ملک ہو گئی کساری املا کی, جیسا کہ اس کی دیگر ملکیتیں ہیں. وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتَعَّ وَالْقِرَانِ. اچھا, یقلد جو ہے قلادہ, قرآن مجید میں قلادے کا لفظ آیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا, کہ ہدی کے گلے میں پٹا ڈال دینا تاکہ کیا ہو جائے, کہ معلوم ہو جائے کہ ہدی کا جانور ہے. ورنہ لوگ کیا سمجھیں گے, دیکھو بھائی اونٹ ہے, خالی جا رہا, ہم کو بیٹھنے کو نہیں دے رہا, کیا سمجھتے لوگ, سمجھ میں آیا؟ تو حالانکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس زائد جگہ ہے تو دوسرے کو بیٹھنے کا موقع دینا چاہیے تھا. لیکن جب اس کو پٹا ڈال دیے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے بیٹھنے کا جانور نہیں ہوتا, ذبح کا جانور ہے. تو چاہے وہ تطوع کا ہو, چاہے متع کا ہو, چاہے قران کا, اس لیے کہ وہ دم نسک ہے. اور قلادہ ڈالنے میں, پٹا ڈالنے میں اس کو ظاہر کرنا ہے, اس کو تشہیر کرنا ہے پہلے کو بھی, لہذا اسی کے لائق ہے. تشہیر کرنے کا مطلب یہ کہ دوسروں کو مشہور کرنا نہیں ہے, لوگوں کو صرف بتلا دینا ہے کہ تم کو استفادہ اس سے نہیں کرنا ہے. ولا یقلد دم الاحسار ولا دم الجنایت. اچھا, ایک خاص بات یہ ہے کہ احسار کا جو دم ہے نا, اس پر بھی اور دم جنایت پر پٹا نہیں ڈالنا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پہلے سے اپنے کو جو ہے دم جنایت کر رہے ہیں بلکہ نہیں بتانا ہے نا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنایت کے بعد دم جنایت کی نہ بتا دی, پہلے سے ہم جو ہے یہ جو جانور ہے یہ جو ہے پہلے لے جا رہے ہیں, ہم غلطی کریں گے اس کے ذبح کریں گے بول کے, ایسا تو نہیں کرنا, ایسا تو نہیں کرنا ہے. اسی وجہ سے پٹا نہیں ڈالنا, آپ لے جانا, لے جاؤ. اب کوئی آدمی اس پہ سوار کرنا چاہ رہا تو مسئلہ نہیں, سوار بھی ہو سکتا, وہاں جانے کے بعد آپ کو ضرورت پڑی ذبح کر دیے, ضرورت نہیں پڑی واپس پلٹا کے لا لیے. جب جنایت کس بولتے ہیں, غلطی ہوئی تو ذبح کرنے کا رہتا, اس لیے کہ وہ اس کا سبب جنایت ہے. وہ ستر الیقبہ, ہاں اگر کسی کی جنایت ہو گئی اس کے بعد بھی جانور لا رہا تو تب بھی پٹا ڈال کے نہیں لانا. اگر کسی کی جنایت ہو گئی جب بھی جانور خرید کے لا تو پٹا ڈال کے نہیں لانا, بلکہ جنایت کو جو ہے, غلطی کو جو ہے چھپانا ہی زیادہ بہتر ہے نا. تو لہذا جو ہے خالی لا لینا, لا لے کے جو ہے خاموشی سے ذبح کر دینا. سمجھ میں آتا کہ جو ہے ذبح ہو جاتے ہی صدقہ کر دیں گے, تو اس وقت تو یہ یقیناً صدقہ ہی ہوگا, تو نہیں کھا سکتے جمع جنایت کو, اس لیے کہ اس کو چھپانا زیادہ بہتر ہے. اور دم احسار جو ہے جبر ہے, فیلحق بجنسہا, لہذا وہ اس کے جنس سے ملحق ہوتا ہے. جبر کا مطلب یہ ہے کہ تاوان, زمان جس کو بولتے ہیں نا, تاوان. تاوان کیا ہے؟ اب احرام پہلے کھول دینے کا تاوان ہے وہ, تو جنایت کا دم اور احسار کا دم دونوں ایک جیسے ہیں, اس وجہ سے وہ دونوں کھا نہیں سکتے, اور ان جانوروں کو پٹا بھی نہیں ڈالنا چاہیے. ثم ذکر الہدی و مراد البدنہ, جہاں پر بھی ہدی کا ذکر آئے گا اس کی مراد کیا ہوگی؟ بدنہ ہوگی. لأنه لا يقلد الشاة عادۃ, اس لیے کہ بکری کو عام طور پر پٹا نہیں ڈالا جاتا. ولا يسن تقلیدہ, اور اس کا جو ہے قلادہ ڈالنا ہمارے پاس مسنون بھی نہیں ہے, کیونکہ قلادے کا فائدہ بھی نہیں ہے, جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. قلادے کا فائدہ کیوں ہے؟ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس پر سواری نہیں کرنا ہے. بکرے پہ سواری کرتے ہیں اپن, تو پٹا ڈال کے فائدہ کیا ہے؟ آ رہا نا سمجھ میں؟ اس واسطے پٹا ڈالنا بکرے میں مسنون نہیں ہے. بولا امام شافعی کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ نہیں, اس پہ پٹا ڈالنا مسنون ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ذبح کیا جا رہا ہے. ہو سکتا, چلیے, لیکن زیادہ زیادہ ضرورت سمجھ کے ڈال رہے تو کیا حرج کی بات ہے, اس کو مسنون قرار نہیں دے سکتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ بولو جی, اونٹ کو پٹا ڈالنا ثابت ہے, بکری کو پٹا ڈالنا ثابت ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری تو نہیں لے گئے نا بھائی, کون سے لے گئے تھے, کتنے لے گئے تھے؟ 100 لے گئے تھے, 7 سے زیادہ اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہر کرے, زبان ہے نہر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.